معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاضی ابن ابی لیلہ مشہور فقی اور بہت بڑے مفتی تھے اور 30 سال تک کوفہ میں بطور قاضی مقرر رہے۔ ایک دن یوں ہوا کہ قاضی ابن ابی لیلہ اپنے کام سے فارغ ہو کر کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک پاگل عورت کو دیکھا کہ کسی شخص سے جھگڑا کر رہی ہے اور گفتگو کے دوران اس پاگل عورت نے اس شخص کو گالی دیتے ہوئے کہا، اے زانی اور زانیہ کے بیٹے۔ قاضی صاحب نے جب یہ گالی سنی تو فوراً اس عورت کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ قاضی صاحب مجلس قضا میں واپس آئے اور حکم دیا کہ عورت کو کھڑا کر کے کوڑے لگائے جائیں، اور چونکہ عورت نے ماں اور باپ دونوں کو گالی دی تھی، اس لیے اس عورت پر 2 حدیں یعنی 2 بار سزا دی جائے۔ ایک سزا باپ کو زانی کہنے کی اور دوسری ماں کو زنا کی تہمت لگانے کی وجہ سے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب قاضی ابن ابی لیلہ کا یہ فیصلہ سنا اور آپ تک یہ فیصلہ پہنچا تو آپ نے فرمایا، قاضی صاحب نے سزا دینے میں 6 غلطیاں کی ہیں۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ وہ عورت پاگل تھی اور پاگل پر حد نہیں لگائی جاتی، یعنی سزا نہیں دی جاتی۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ قاضی صاحب نے مسجد میں حد لگوائی، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کے اندر حد لگانے سے منع فرمایا ہے۔ تیسری غلطی یہ ہے کہ اس عورت کو کھڑا کر کے حد لگائی گئی، حالانکہ عورتوں کو بٹھا کے پھر حد لگائی جاتی ہے۔ چوتھی غلطی یہ ہے کہ اس عورت پر 2 حدیں لگائی گئیں، حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک لفظ سے کوئی پوری قوم کو تہمت لگا دے تب بھی ایک ہی حد لگائی جاتی ہے۔ پانچویں غلطی یہ ہے کہ قاضی صاحب کو چاہیے تھا کہ جس شخص کو گالی دی گئی تھی اس کے ماں باپ وہاں موجود ہوتے اور حد کو طلب کرنا انہی کا اختیار تھا، جبکہ قاضی صاحب خود وہ اختیار استعمال کیا۔ اور چھٹی غلطی یہ ہے کہ قاضی صاحب نے 2 حدوں کو ایک ہی وقت میں جمع کر دیا، ایک ہی وقت میں دونوں حدیں لگوائیں، جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ جس پر 2 حدیں واجب ہو جائیں اس وقت تک دوسری حد لگانا اسے جائز نہیں ہے جب تک پہلی حد خشک نہ ہو جائے۔ قاضی ابن ابی لیلہ تک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ باتیں جب پہنچی تو وہ نہایت برہم ہوئے اور غصے کا اظہار کیا اور کوفہ کے گورنر سے باقاعدہ امام صاحب کی شکایت کی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں تنگ کیا ہوا ہے اور ہمارے مسائل میں مداخلت کرتے ہیں۔ کوفہ کے گورنر نے یہ سب سن کر امام اعظم ابو حنیفہ کو فتویٰ دینے سے روک دیا اور آپ پر پابندی لگا دی۔ لیکن چند دن گزرنے کے بعد خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کوفہ کے گورنر کو کچھ مسائل درپیش ہوئے جن کا جواب دینے سے بڑے بڑے علماء قاصر تھے اور جواب نہ دے سکے۔ مجبوراً گورنر کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہونا پڑا۔ گورنر نے جب اپنے مسائل امام صاحب کے سامنے رکھے تو امام اعظم ابو حنیفہ نے ان مسائل کا تسلی بخش جواب دیا۔ گورنر خوش ہوا اور اس طرح پھر آپ کو فتویٰ دینے کی اجازت مل گئی۔